اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی کا شرف عطا فرمایا، اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی ساری کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم انسانیت کا اندھیرا، گمراہی اور ضلالت کی تاریکی اور ظلمت کو دور کرنے کے لیے سراج منیر بنایا، اور آپ کے ذریعے دنیا کی ساری ظلمتوں کو دور کیا. اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے پھر اس سراج منیر سے قیامت تک سلسلہ نور و ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یکے بعد دیگرے بہت سے چراغ جلائے. یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت امت کے لیے اللہ جل مجدہ کی نعمت عظمیٰ ہے. میں نے اس وقت سورہ انعام کی 3 آیتیں، آیت نمبر 123، 124 اور 125، 3 آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، جب ان کے پاس یعنی کفار اور مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کی ان غیر مسلموں کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس کوئی معجزہ اور نشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو معجزات دیے، اپنی نبوتوں اور رسالتوں کی امت کے سامنے تصدیق کرنے کے لیے دلائل دیے، معجزات دیے. کسی کو اونٹنی عطا فرمائی، عصا کے ذریعے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی. کسی کو ید بیضا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بغل میں دست مبارک رکھتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا. کسی کو احیاء موتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے. مٹی کے مورتیاں بناتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتی. کسی کو جنات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر حکومت دی. الغرض بہت سے معجزات اور بہت سے دلائل انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ تمام معجزات اور وہ تمام کرامات
اور وہ تمام دلائل اور تصدیقات جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کو متفرق طور پہ تقسیم کر کے دیے تھے، حضور علیہ السلام کے وجود مبارک میں ان تمام معجزات اور دلائل کو جمع کر دیا، اور وہ تمام تر کمالات اور تصدیقات نبوت جو دیگر انبیاء اور رسل اعظام میں متفرق تھے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں مجتمع ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ اس لیے کسی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یعنی وہ حسن و جمال جو سارے انبیاء علیہ السلام میں منتشر کیے گئے، متفرق کیے گئے اور جدا جدا کر کے تقسیم کیے گئے، وہ سارے حسن اور وہ سارے جمال اور وہ سارے کمال اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک میں یکجا کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ذات اقدس بھی معجزہ بنائی گئی، آپ کی کتاب قرآن بھی معجزہ بنایا گیا، اور آپ کو خود کثیر المعجزات بنایا گیا۔ اب ذکر ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ آتا، چاند ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، پتھروں کو اشارہ ہوا وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، درختوں کو حکم ہوا وہ جڑیں اکھیڑ کر زمین کا سینہ چیر کے آپ کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو گئی، یہ سب نشانیاں تھیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ نبوت اور رسالت کے سچ اور حق ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے، ایمان لاؤ، اب قرآن مجید ان منکرین کا جواب بیان فرما رہا ہے۔ تو جواب کیا دیتے؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ، وہ کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ جب تک جو نشانیاں ان رسولوں کو ملی ہیں، جو معجزات ان رسولوں کو ملے ہیں، ان جیسے معجزات اور نشانیاں خود ہمیں بھی مل جائیں، وہ معجزے ہمارے اندر آ جائیں، وہ دلائل ہمارے اندر آ جائیں، اور ہم بھی وہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں، تو تب ہم ان کی نبوت پر اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ یہ ان کی دلیل تھی، ایک حجت تھی، اپنے انکار کے جواز کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس استدلال کو اور خیال کو رد کر دیا۔ یہ ان کا جواب تھا، اب ان کے جواب پر اللہ رب العزت نے جواب مرحمت فرمایا ہے، جواب الجواب دیا ہے۔ تو اللہ کا جو جواب ہے وہ سمجھنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ یہ تمہیں کیسے خیال ہو گیا کہ تمہارے اندر بھی وہی معجزات آ جائیں جو ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں میں ہیں، اور تمہیں وہ کرامات، وہ بزرگیاں اور وہ نشانیاں اور آیات مل جائیں جو ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور تم بھی ان کے مثل ہو جاؤ اور ان جیسے ہو جاؤ، یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ گویا تم اپنے لیے بالفاظ دیگر نبوت و رسالت مانگ رہے ہو، نبوت و رسالت مانگ رہے ہو کہ ہم بھی نبی اور رسول بنا دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا ہار کسے پہنانا ہے۔ یہ ایک اس آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ اعلم، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کا منصب کس کے سر پہ رکھنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ منصب رسالت جس کو دیا جائے گا یہ ایک نعمت ہوگی، مگر اس نعمت کو اٹھانے کا کوئی اہل بھی تو ہونا چاہیے، کوئی اتنا عظیم بھی تو ہونا چاہیے جسے اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہو اور ہر عیب اور نقص سے اتنا مبرہ اور بالا بنایا ہو، اور اتنا بالا بنایا ہو اس ذات کو، اس ہستی کو، اس کی سیرت کو، اس کی ذات کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو، اس کے علم و عمل کو، اس کے تقوی و طہارت کو، اس کے اخلاق کو، اتنا اعلیٰ تو وہ ہو
کہ اللہ رب العزت اس پر منصب رسالت رکھ دے اور اسے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب اللہ پاک منصب رسالت کسی کو عطا کرتے یا جعلوا رسالت، جب اپنی رسالت کا منصب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو منصب رسالت عطا فرمانے سے پہلے اس وجود کو، اس ذات کو اور اس زندگی کو اس رسالت کے لائق بناتے ہیں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک جب بعثت کا وقت آتا ہے اور نبوت اور رسالت کے اجرا کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے اس ذات اور سیرت کو اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اسے منصب رسالت پہ فائز کیا جا سکے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ نبی اور رسول کی اپنی زندگی اور اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی سیرت اس کے نبی اور رسول ہونے پر خود دلیل ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کی زندگی اور سیرت اس کے نبی اور رسول ہونے پر خود دلیل بن جاتی ہے، اور جب وہ خود اس کی ذات اور سیرت اس کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہوتی ہے تو جب وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزات تو بعد میں آتے ہیں، تو دعویٰ کرتے ہی سب سے پہلی دلیل اس نبوت اور رسالت کی سچائی کی، اس نبی اور رسول کی ذات اور سیرت کو بنایا جاتا ہے۔ اسے قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے سمجھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ مکہ کے مشرکوں کو، کافروں اور قریشیوں کو جمع کیا اور ایک اجتماع کر کے ان سے فرمایا، لوگوں تم جو 360 خود ساختہ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے پھرتے ہو، یہ کذب ہے، افتراء ہے، باطل ہے، اسے چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر مشرکین نے اور قریشیوں نے پوچھا کہ آپ 360 خدا ہم سے چھڑوا رہے ہیں اور ایک خدا منوا رہے ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سنائی دیتا ہے؟ فرمایا سنائی بھی نہیں دیتا۔ وہ عقل کو سجھائی دیتا ہے؟ فرمایا سجھائی بھی نہیں دیتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو وہ ایک اللہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتا، سننے میں بھی نہیں آتا، دیکھنے میں بھی نہیں آتا، ہم بن دیکھے بن سمجھے اس ایک اللہ کو کیسے مان لیں؟ اور وہ 360 ہمارے خدا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کو چھوڑ دیں، کیسے مان لیں؟ اس کے ہونے پر کوئی گواہی بھی تو آپ پیش کریں۔ اب اس موقع پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے اور اللہ رب العزت چاہتا تو ڈوبے سورج کو پلٹا کر بھی اس موقع پر اس دعوی توحید کی گواہی پیش کی جا سکتی تھی۔ آپ نے توحید کا دعویٰ انسانیت کے سامنے رکھا تھا، مخلوق کے سامنے شرک کو رد فرمایا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی۔ اس دعوت توحید پر وہ گواہی اور شہادت مانگ رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا اس وقت بھی سورج کو پلٹا دیتا، چاند کے ٹکڑے فرما دیتا، درختوں سے کلمہ پڑھاتا، پتھروں سے کلمہ پڑھاتا، نباتات، حیوانات اور جمادات، الغرض اس پست و بالا کائنات کے جس ذرے سے بھی چاہتا اللہ اپنی توحید کی گواہی کہلواتا، اور جو معجزہ اللہ پاک چاہتا وہ صادر ہو جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی خارجی معجزہ اپنی توحید کے دعوے پر پیش نہیں کیا بطور گواہی کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ لوگ تیرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں، تیرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں، کیا پیش کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونے پر اپنے ہونے کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ میرے ہونے پر میرے ہونے پر یوں گواہیاں تو بے شمار ہیں مگر تیرے جیسی گواہی کوئی نہیں۔ میرے وجود پر شہادتیں تو لا تعداد ہیں مگر آپ کی ہستی سے بہتر یہ اس جیسی شہادت کوئی نہیں۔ میری وحدانیت پر دلیلیں تو بے شمار ہیں مگر آپ کے وجود مسعود جیسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے ہونے پر ثبوت تو بے شمار ہیں
مگر آپ جیسا ثبوت میں نے کارخانہ قدرت میں کوئی نہیں بنایا. یہ میرے ہونے پر ثبوت اور گواہی مانگتے ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت اور گواہی پیش کر دے اور ان سے فرما دے کہ خدا کے ہونے پر ثبوت مانگنے والوں، میرا ہونا اللہ کے ہونے پر گواہی ہے. میرا ہونا اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، اللہ کے ہونے پر ثبوت ہے. بے شک تم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اسے نہیں دیکھ سکتے، مگر مجھے تو دیکھ رہے ہو. تم نے اللہ کو نہیں سنا، مجھے تو سن رہے ہو. اللہ کو نہیں سمجھا، مگر میری ولادت سے آج کے دن تک میری 40 برس کی پوری زندگی کو سمجھ رہے ہو. میری حیات کا، میری سیرت کا، میری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے. مجھے دیکھو، مجھے سنو، مجھے سمجھو، میرے قریب ہو جاؤ. اگر میری ذات و سیرت تمہارے لیے قابل قبول ہے تو اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اور اگر میں قبول نہیں تو اللہ کے دعوی توحید کو بھی رد کر دو. تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا دعویٰ گواہی رسالت سے منوایا. یہ بات توجہ طلب ہے. اپنی توحید کا دعویٰ گواہی رسالت سے اور شہادت رسالت سے منوایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا قریشیوں سے، اور یہ بات آپ نے بچپن سے سنی اور پڑھی ہوگی، مگر جو نقطہ اس میں کار فرما ہے اس پر توجہ کم گئی. فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم یہ بات مان لو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ مان لیں گے، یقیناً مان لیں گے. آپ نے فرمایا کہ کیسے مانو گے؟ تم نے تو دیکھا نہیں ہوگا، تم نے تو دیکھا نہیں ہوگا تو کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. چونکہ آپ سچے ہیں ہم مان لیں گے کہ جس کی خبر دے رہے ہیں وہ بات بھی سچ ہے. تو فرمایا اگر میرے بتانے پر اس لشکر کا وجود مان رہے ہو تو میرے بتانے پر خدا کا وجود بھی مان. میں تمہیں بتا رہا ہوں، سچا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہے. اور ایک اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ مجھے سچا مانتے ہو اس لیے اس کو مان لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو منوانے کے لیے پہلے کیا چیز منوائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات منوائی. پہلے رسالت کی صداقت منوائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور حقانیت منوائی. پہلے حضور کو منوایا، پھر خود کو منوایا. اور ایمان کی ترتیب یہ بن گئی کہ جو حضور کو مان گئے وہی اللہ کو مان گئے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں متعمل ہو گئے، آقا کی سچائی کے ماننے میں متردد ہو گئے، وہ اللہ کو بھی نہ مان سکے. سو جو آقا کو مان گئے وہ آقا کے رب کو مان گئے، اور جو آقا کو نہ مان سکے وہ آقا کے رب کو بھی نہ مان سکے. تو گویا رسالت توحید کی گواہی ہے، اور نبی کی سیرت اس کی رسالت کی گواہی ہے. یہ دو جز بن گئے، نبی کی اپنی ذات اور نبی کی اپنی سیرت اور کردار، یہ اس کی رسالت پر گواہی ہے، اور نبی کی رسالت اللہ کی توحید پر گواہی ہے. اللہ کی توحید، یہ ایک ربط ہے اس کی توحید اور رسالت کے مابین، اور رسول کی ذات میں رسول کی رسالت اور اس کی سیرت طیبہ کے مابین. اسی اللہ پاک نے فرمایا تم رسالت مانگنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس وجود کو ایسا تراشا ہے کہ اسے رسالت کا ہار پہنایا جائے. اس نے کس ذات کی سیرت کو ایسا خوبصورت اور کامل بنایا ہے کہ اسے منصب نبوت پر فائز کیا جائے. اس نے کس ذات کے کردار کو اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل اور اتنا باجمال و باکمال بنایا ہے کہ اسے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جائے. تم آج طلب کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر جسے نبوت اور رسالت دینا ہوتی ہے اس کی عظمت کو عالم ارواح سے بنایا جانا شروع کیا جاتا ہے، اور وہ ولادت سے پہلے اس لائق بن کے پیدا ہوتا ہے، اور بچپن سے جوانی تک اس منصب رسول رسالت کا گواہ بن جاتا ہے. پہلے اسے گواہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اپنی زندگی کو گواہی بنا لے. جب گواہی کامل ہو چکتی ہے تو وہ اعلان نبوت کرتا ہے، چونکہ اس کی نبوت پر خدا کے وجود کے مانے جانے یا نہ مانے جانے کا انحصار ہوتا ہے.
معمولی بات نہیں ہے کہ رسول کی ذات کے بنیاد پر اس کی توحید کو مانا جا رہا ہے یا انکار کیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی توحید کے دعوے پر نبی کی ذات کو گواہی اور شہادت پیش کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ دعویٰ اور شہادت کے مابین جب آپ کو دیکھتے ہیں مقدمہ ہو جائے تو جو کچھ دائر کرتے ہیں وہ تو دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ ہوتا ہے۔ اور سال 2 سال 3 سال جتنا عرصہ بھی مقدمہ چلے، وکیل بھی اور طرفین بھی سارا زور کس پر لگاتے ہیں؟ گواہی پر لگاتے ہیں۔ دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے کیونکہ اسے ثابت کرنا ہے، اور زور اور محنت ساری گواہی اور شہادت پہ ہوتی ہے۔ جس کی گواہی پختہ ہو گئی اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اور جس کی گواہی کمزور رہ گئی اس کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ دوستو، مقدمہ ایمان میں اللہ کی توحید دعویٰ ہے۔ ایمان کے مقدمے میں اللہ کی توحید دعویٰ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت یہ اس دعوے کی گواہی ہے۔ ایمان والو، جو ایمان کے مقدمے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ گواہی رسالت پر زور دیں، وہ رسالت کے تعلق پر زور دیں، وہ نبوت کی غلامی پر زور دیں، وہ رسالت کے ربط پر زور دیں، وہ رسالت کے تعلق پر زور دیں، وہ رسالت کی محبت پر زور دیں، وہ رسالت کے عشق پر زور دیں، رسالت کی اطاعت پر زور دیں، رسالت کی اتباع پر زور دیں۔ جن کا رب دہلیز مصطفیٰ سے جتنا قریبی ہو گیا وہ اللہ کا اتنا قریب ہو گیا، اور جو غلامی مصطفیٰ میں مر کے جتنا فنا ہو گیا وہ عقیدہ توحید میں اتنی بقا پا گیا، اور جو رسالت میں جتنا مضبوط و مستحکم ہو گیا وہ ایمان اور توحید کے باب میں اتنا مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ وہ توحید کی معرفت، توحید کا نور، توحید کی تحقیق، توحید کا تعلق اور توحید کا وصول سب کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس امتی کا اپنے رسول کی بارگاہ سے تعلق کیا ہے اور کتنا ہے۔ اگر بارگاہ رسالت سے تعلق آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ بارگاہ الوہیت سے تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری پرواز اور ہماری محنت اور ہماری معراج اس بات میں ہے کہ ہم محنت کریں، اور محنت کر کر کے ایمان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے اور عشق و اطاعت رسول کے ذریعے ہماری محنت یہ ہے کہ ہم دہلیز مصطفیٰ تک جا پہنچے۔ یہ ساری محنتیں اس لیے ہوں کہ ہم دہلیز مصطفیٰ تک جا پہنچیں۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آقا کے قدموں تک جا پہنچیں۔ ہمارا منتہا سفر یہ ہے کہ حضور کے قدموں تک جا پہنچیں، آقا کے نالین تک جا پہنچیں۔ بس ہمارے ایمان کا سفر جب آقا کے جوڑوں تک پہنچے ہمارا سفر ختم ہو گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ اور جب ہم آقا کے قدموں تک جا پہنچے اب یہ ان کا کام ہے کہ پکڑ کر خدا تک جا پہنچا، خدا تک جا حاضرین محترم، جس طرح گویا اللہ رب العزت نے پوری کائنات ایمانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مرکز و محور بنا دیا کہ آپ کی ذات پاک کے تعلق کے بغیر نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے، نہ اسلام نصیب ہو سکتا ہے، نہ تقوی و طہارت نصیب ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، نہ اس کی اطاعت، نہ اس کی بندگی، حتیٰ کہ کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ سارے رستے بعد میں کھلتے ہیں جب رستہ غلامی رسالت کھل جاتا ہے۔ یہ بات طے پا گئی، گویا نور ایمان اس بارگاہ رسالت سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہدیت کی شان دی ہے، مبشریت کی شان دی ہے، گواہی کی، شہادت کی شان دی ہے، نگہبانی، نگرانی اور مشاہدہ فرمانے کی شان دی ہے، لوگوں کو نیک انجام کی خوشخبری کی شان دی ہے، نافرمانوں کو بد انجام کے ڈر دینے کی شان دی ہے،
اللہ کی طرف بلانے کی شان دی ہے، چمکنے کی شان دی ہے اور چمکانے کی شان دی ہے۔ سراجم منیرا، خود چمک رہے ہیں، خود سراج ہیں اور منیرا، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں چمکا رہے ہیں۔ دو شانیں عطا فرمائیں، ایک شان یہ دی کہ خود چمکتے ہیں، خود، اور دوسری شان یہ دی منیرا کہ جو ان کا ہو جاتا ہے اسے چمکا دیتے ہیں۔ تو یہ چمکنے والے بھی ہیں اور چمکانے والے بھی ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ چمکنے کے باب میں یہ فیض اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ سے فیض لے رہے ہیں اور اس فیض الوہیت کی بنا پر چمک رہے ہیں، اور منیرا چمکانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیض لے کر چمک رہے ہیں اور پھر اس چمک کا فیض اپنی امت میں جو جو ان کے قدموں سے متصل ہو گئے ہیں انہیں دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے فیض نے انہیں چمکایا تھا، اس طرح ان کے فیض سے امت میں کئی اور چمک رہے ہیں۔ تو چمکنے اور چمکانے کا ایک سلسلہ ہے جو بارگاہ نبوت اور رسالت کے ذریعے قائم اور دائم ہے۔ تو مرکز و محور ایمان اور نور ہدایت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سارا نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، ساری ہدایت کی نہریں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں، ساری نعمتیں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں۔ اب اس پر قرآن مجید نے فرمایا لوگوں یہ نبوت اور رسالت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نئی نبوت و بعثت نہیں ہوگی۔ اب بھی تاریکیاں زندگی میں آئیں گی اور ہر ایک نے اپنی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور اسی بارگاہ نبوت مصطفیٰ سے لینا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت کی خیرات اسی بارگاہ رسالت محمدی سے ملے گی، کوئی اور بارگاہ نور اور ہدایت کے حصول کی نہیں۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات انسانی میں ایک ہی اور آخری چراغ اور سراج جلا کر ساری کائنات انسانی کو قیامت تک کے لیے متوجہ کر دیا کہ جو ظلمت سے نکلنا چاہے وہ اس در پر آئے، جو نور ایمان چاہے وہ اس در پر آئے، جو ہدایت چاہے وہ اس در پر آئے۔ اب ساری خیراتیں اس در سے نصیب ہوں گی، مگر اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا۔ فرمایا اب من کان میتن فاحییناہ، اللہ پاک نے فرمایا تمثیل کے انداز میں، کیا وہ شخص جو مردہ، اور مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مردہ ہو، جو ایمان سے معروم رہا کافر ہوا، اسے بھی اللہ نے مردہ کہا، اور جو اللہ کے ذکر سے معروم رہا اس کی یاد سے اس کا دل بھی مردہ ہوا۔ تو وہ شخص جو مردہ ہے فاحییناہ، یعنی اسے ایمان کا نور نہیں ملا تھا، وہ مردہ تھا۔ فاحییناہ، ہم نے اسے نور ایمان عطا کر دیا، نور ذکر و فکر عطا کر دیا، نور عرفان عطا کر دیا، نور ایقان عطا کر دیا، اور ہم نے اسے یہ نور دیا جس سے اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا، اور وہ تن مردہ تن زندہ بن گیا۔ فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ تو ان دو لفظوں سے اب توجہ سے یہ بات سنیں، یہ پتہ چل گیا یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے۔ اور یہاں آگے آیت پڑھ لیں گے آپ، اس سے مراد وہ مردے بھی نہیں جنہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، اور زندہ سے مراد وہ زندہ بھی نہیں جسے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہی زندہ انسانوں میں سے بعضوں کو مردہ کہا جا رہا ہے اور بعضوں کو زندہ کہا جا رہا ہے۔ یہ انسان جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ہمیں میں سے یہ آیت بتا رہی ہے، انہی میں سے قرآن کی روح سے کچھ مردہ ہیں اور کچھ زندہ ہیں۔ حالانکہ طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، مگر قرآن مجید ان زندوں کی دو تقسیم قسمیں کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، اور جن کے دل ذکر الہی اور نور الہی اور نور رسالت محمدی سے روشن ہو گئے، وہ زندہ ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کیا وہ جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اسے نور ایمان کے ذریعے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب یوں ہی نور کے کو درمیان میں نور ایمان کو، نور نبوت کو داخل کر رہے ہیں، یوں ہی گھسیڑ رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں گھسیڑ رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ زندہ کیسے ہوا؟ کہ ہم نے اس کے لیے نور عطا کر دیا۔ گویا جو شخص تاریکی میں ہے وہ مردہ ہے،
اور جسے اس بارگاہ سے نور مل جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، جو تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، گمراہی کی تاریکی میں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور جسے رب کائنات نور ذکر عطا کر دیتے ہیں، نور معرفت عطا کر دیتے ہیں، نور طاعت عطا کر دیتے ہیں، نور عبادت عطا کر دیتے ہیں، نور زہد، نور ورع، نور تقویٰ، نور نسبت، نور تعلق، نور محمدی عطا ہو جاتا ہے، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا پھر بتاؤ، جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو نور عطا کیا اور نور لے کے وہ زندہ ہو گیا، یمشی بہی فی الناس، اب وہ نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، اب وہ نور لے کر لوگوں میں رہتا اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ کن لوگوں میں؟ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ظلمتوں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، گمراہی کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، اللہ سے دوری کے اندھیرے، قرآن سے دوری کے اندھیرے، اسلام سے دوری کے اندھیرے، بے عملی کے اندھیرے ہیں وہ لوگ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے نور دے دیا، اور وہ نور لے کر خود اپنے آپ کو ہی نہیں چمکا رہا، بلکہ نور لے کر تاریکیوں میں بسنے والی انسانیت میں چل پھر رہا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں چلتا اور نور کو اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے۔ اب وہ بات آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا تھا، چمکنے والا اور چمکانے والا بنایا تھا، پھر وہ اللہ کا محبوب چمکانے والا بن کے آیا، اور ساری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ساری انسانیت ظلمت اور جہالت اور فسق و فجور اور غفلت کے اندھیرے میں تھی۔ اس نبی کی توجہ، سراج منیر کا دھیان جدھر جدھر ہوتا گیا، اور جو روح اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی گئی، تو وہ چمکنے والا اور چمکانے والا ان روحوں کو بھی چمکاتا گیا، ان کو بھی منور کرتا گیا، انہیں بھی نور کے چراغ ان کے دلوں میں جلاتا گیا، اور جن جن کے سینوں میں نور محمدی کے چراغ جلتے گئے، انہیں حکم ہو گیا کہ تم اب اس تاریکی بھری دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو پھرو، جو نور رب نے تمہیں دیا ہے اب اس نور کی خیرات حضور کی امت میں بانٹتے چلے جاؤ۔ یہ نور جو بارگاہ محمدی سے ملا، اور جس نور نے آگے کچھ لوگوں کو چمکا دیا، تو وہ چراغ پہلے جن کے سینوں میں جلے وہ صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، پھر تابعین، تبع تابعین میں سے صلحاء ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے، اور قیامت تک اس نور کے چراغ جن سینوں میں جل رہے ہیں وہ اولیاء ہو گئے، وہ صوفیاء ہو گئے۔ اور یہ نور یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دل اور نفس تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ اس نور کے لینے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ ایک مال کے ذریعے جب تک اس دل کی تختی کو صاف نہ کیا جائے، محنت نہ کی جائے، سینوں کو حسد، بغض، اناد، عداوت، غیبت اور ان افعال خبیثہ سے اور رذائل دنیا سے جب تک دل، نفس اور سینہ پاک نہ کیا جائے، اگر پلیتی سینے میں رہے تو رب کا نور نہیں اترتا۔ اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا نور اتنی ارزاں شے نہیں کہ گندے سینوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور سینوں کو نور نہ مدرسوں میں پڑھنے سے ملتے ہیں، نہ مولوی بننے سے ملتے ہیں، نہ طالب علم بننے سے ملتے ہیں، نہ خالی مبلغ بننے سے ملتے ہیں، نہ مقرر بننے سے ملتے ہیں، نہ فلسفی بننے سے ملتے ہیں، نہ سائنسدان۔ ان چیزوں سے یہ نور نہیں ملتے۔ نور کا تو طریقہ ہے وہ یہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور یہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی کا بیڑا پار ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور اس کا بیڑا ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا جو نفس کو پاک نہ کر سکا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، من کو صاف کر لیا، اور پھر نماز پڑھی اور رب کا نام جپا، اس کا ذکر کیا۔
तज़किया नफ्स, ये रियाजत, ये मुजाहदा, रियाजत और मुजाहदा के जरिए, तकवा और तहारत के जरिए, कसरत इबादत के जरिए, कसरत इताअत के जरिए, रातों के आराम कुर्बान करके उसकी बारगाह में उठने और रोने के जरिए, अखलाक के ज़ेवर को मुज़य्यन करने और रज़ाइल अखलाक को खत्म करने के जरिए, अपना हिर्स और हवस की आग बुझाकर उसकी राह में इस अखलाक हासिल करने के जरिए, तकवा और तहारत के जरिए, कसरत इबादत के जरिए और हुस्न अखलाक के जरिए, इन ज़ेवरों से इंसान को तज़किया नसीब होता है, पाकीज़गी और तहारत नसीब होती। और जिसका सीना तज़किया पाकर पाक साफ हो जाता है, उसी सीने में नूर के चिराग जलाए जाते हैं। वरना बारिश तो एक ही है और हर किस्म की जमीन पर बैक वक्त होती है, मगर किसी जमीन से बदबू उठती है, किसी से खुशबू उठती है, किसी से ताफन और बीमारियां जन्म लेती हैं और किसी से सब्जा और फल फूल जन्म लेते हैं। बारिश में कोई फर्क नहीं होता, जमीन के सीनों में फर्क होता है। जिस जमीन के सीने में गंद था, उसी बारिश ने उसे मुताफन बना दिया, और जिस जमीन के सीने में फूलों का बीज रख लिया गया था, वहां बारिश के कतरे फिरे, वहां फूल उगाए, फसल उगाई, सब्जा उगाया। तो बारिश का फैज एक है, बारिश का फैज, मगर जमीन के सीने जुदा जुदा हैं। जिस जमीन का तज़किया हो जाता है, वो बारिश उसे सब्जा उगाने का बायस बना देती। जो जमीन तज़किया से खाली, गंदगी से भरी होती है, बारिश होती है मगर वहां ताफुन और बीमारियां जन्म लेती। इसकी दूसरी मिसाल भी समझा दूं। बस इसी तरह फ़ियूज़ात मोहम्मदी, फैज़ नबुव्वत, फैज़ रिसालत, फैज़ उलूहियत, फैज़ कुरान, फैज़ इस्लाम की बारिश एक है, मगर देखना यह है कि लोगों, तुमने तकवा के जरिए, तहारत के जरिए, हुस्न अखलाक के जरिए, इबादत के जरिए, अल्लाह की बंदगी के जरिए अपने नफ्स और सीनों की जमीन को कितना साफ किया है। अगर अंदर हसद का गंध है, बुग़्ज़ का गंध है, इनाद और अदावत का गंध है, गीबत का गंध है, एक दूसरे से जलते रहते हो, एक दूसरे के खिलाफ गीबत करते रहते हो, एक दूसरे के खिलाफ अंदर कूदते रहते हो, किस बोलते हो, तासुब करते हो, बुराइयां निकालते हो, दूसरों के कीड़े निकालते हो। जो लोग दूसरों के कीड़े ही निकालते रहते हैं, पता चल जाता है कि इनके सीनों में खुद कीड़ों के सिवा कुछ नहीं है, खुद गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। अगर तुमने अपना सीना ही साफ नहीं किया, नफ्स का ही तज़किया नहीं किया, और इबादत और रियाजत की भट्टी में अपने आप को, नफ्स को डाला ही नहीं है, और नफ्स अकड़ा हुआ है, नफ्स काफिर है, मुतमर्रिद है, शैतान है, वो तो दीवार बन के खड़ा है, रब का नूर किस तरह सीने में दाखिल हो। तो वो लोग जो सीने की जमीन का तज़किया करते हैं, वहां जब फैज़ नबुव्वत आता है तो वो नूर का चिराग बन जाता है। और जो लोग तज़किया और इबादत नहीं करते, वहां भी वो फैज की बारिश तो पड़ रही है, मगर ताफुन पैदा होता है। अब कसूर उस फैज देने वाले का नहीं, कसूर अपने सीने का है। इसकी मिसाल यूं भी समझ लें, जैसे आप जाग लगाते हैं किसी दूध को और दही बनती है, जाग लगाते हैं दूध को और दही बनती है, तो दही एक ही बर्तन से ले लें और बराबर क्वांटिटी ले लें। दूध 50 किस्मों के ले आए, दूध मुख्तलिफ भैंसों के, गाय के, बकरियों के, पानी मिले, पानी के बगैर, यानी 50 किस्मों के दूध रख लें और एक ही किस्म की, एक ही क्वांटिटी और क्वालिटी की दही हो, सबको जाग लगाएं, तो क्या जाग के बाद दही सब जगह एक जैसी बनेगी? बोलिए, 50 दहियों का जायका, क्वालिटी जुदा होगी। क्यों? दही तो एक थी, जाग तो एक ही जगह से लगी, मगर आगे जो दही बनी उसमें फर्क क्यों है? तो पता चला कि जाग तो एक होती है, फर्क दूध से पड़ जाता है, दूध अपने होते हैं। जाग फैज देने वाले की होती है, दूध अपना होता है। जैसा दूध कोई लेकर जाता है, जाग उसे वैसा ही बना देती है। तो फरमाया वो लोग जो अपने दूध को अच्छा करते हैं अमल के जरिए, तकवा और तहारत के जरिए, रियाजत और मुजाहदा के जरिए, इबादत के जरिए, इखलास और हुस्न नियत के जरिए, जो अपने अमल और ईमान के दूध को बेहतर करते हैं, जब फैज़ नबुव्वत की जाग लगती है, वो वली बन जाता है, वो सूफी बन जाता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कुतुब होता है, कोई गौस होता है। जाग एक जैसी लगती है, मगर जैसा दूध होता है वैसा जमता चला जाता है।
اور جن کا دودھ خراب ہوتا ہے اس کی پھٹیاں بن جاتی ہیں، جاگ وہی لگی، ذائقہ نہ رہا، دہی بھی نہ بنی۔ یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، کوئی سمر رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ارے فیض قرآن اور فیض تمثیل قرآن تو ایک ہے، مگر اسی سے کئی گمراہ ہو رہے ہیں، کئی ہدایت پا رہے ہیں۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ ویلی نہ وہ کچھ کرتی رہو، خالی بھانڈا بھرتی رہو۔ ہم نے بھانڈا ہی نہیں بھرا تو کس فیض کی توقع کرتے ہیں؟ بس یہ بھانڈا بھرنا، یہ گند کو نکالنا، من کو صاف کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، سینے کی زمین پر ریاضت کا حل چلانا اور خدا کی محبت کا بیج بونا تاکہ فیض کی بارش ہو تو تقویٰ کا، ولایت کا پودا اگل آئے۔ یہ سارا پروسیس تصوف کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تصوف۔ اور جن کے پودے اگاتے ہیں وہ صوفیاء ہوتے ہیں۔ جن کے اچھے اچھے پودے اگ جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جن کے درختوں پر پھل لگ جاتے ہیں وہ اولیاء ہو جاتے ہیں، وہ اولیاء ہو جاتے ہیں۔ فیض اس نور حق کا تھا جس نے پیکر نبوت کو چمکایا اور سراج بنا دیا، پھر اسے چمکانے والا بنایا، منیر کر دیا، پھر اس چراغ نے اور چراغ جلا دیے۔ جس جس سینے میں چراغ جلے وہ صوفیاء و اولیاء ہو گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ہم نے اسے زندہ کر دیا اور منور کر دیا اور نور دیا۔ اب وہ نور سے خود بھی چمک اٹھا اور نور کے چراغ لے کر میرے بندوں کو چمکاتا پھرتا ہے اور فیض بانٹتا پھرتا ہے۔ تو چمکانے والا نبوت کا پیکر تھا اور چمکنے والا پیکر ولایت کا پیکر تھا، اور فیضان نبوت سے اب ولایت کا پیکر بھی چمکانے والا بن گیا ہے، اور قیامت تک فیضان نبوت و رسالت کو پھیلانے والا بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب امن کان، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جس کو ہم نے زندگی دی، نور دیا، اور نور سے وہ میرے بندوں کی تاریکیاں دور کر کے انہیں چمکاتا پھرتا ہے، کیا یہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ لوگ اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک نہ خود چمکے ہیں نہ چمکنے کے قابل ہوئے اور تاریکیوں میں پڑے ہیں اور تاریکیوں میں سے نکل بھی نہیں سکے، غفلت کی تاریکی، فسق و فجور کی تاریکی، گمراہی کی تاریکی، خدا سے دوری کی تاریکی، بے عملی کی تاریکیوں میں جو لوگ پڑے اور تاریکیوں سے نکل نہیں پائے، جو اندھیروں میں ڈوبے پڑے ہیں، کیا اندھیروں والے اور نور والے دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اندھیرا ہے اور نور نور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا جیسے ہم نے علاقوں میں، بستیوں میں، ملکوں میں، خطوں میں نور سے روشنی پھیلانے والے اولیاء، صوفیاء، فیضان نبوت سے مستنیر ہونے والے پیکر بنائے اور وہ نبوت کا فیض پھیلا رہے ہیں، اسی طرح ہم نے گمراہی پھیلانے والے بھی لوگ بنائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، جیسے ہم نے ہدایت کے پیکر بنائے ویسے گمراہی کے پیکر بھی بنائے، اور بڑے بڑے وڈیرے لوگ، مالدار لوگ، تکڑے سرمایہ دار لوگ، لیڈر لوگ، دنیا پرست لوگ جو دنیا کی ہوس میں مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں ہم نے دنیا، حرص و ہوس اور گمراہی کا پیکر بنا دیا۔ اور بڑی بڑی بستیوں میں، علاقوں میں ہم نے اس طرح ایسے لوگ بھی بنا دیے جن کے ذریعے مخلوق میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، داؤ کھیل رہے ہیں، اور ان کا داؤ کھیلنا، مکر و فریب کرنا مخلوق میں گمراہی کے پھیلنے کا باعث ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی بنا دیے کہ جو اخلاص کی زندگی گزار رہے ہیں اور تزکیہ اور اخلاص کی زندگی سے ان کے ذریعے نور نبوت، نور رسالت مخلوق میں عام ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے دو سلسلے بنا دیے، ایک سلسلہ نور بنا دیا اور ایک سلسلہ ضلالت اور گمراہی بنا دیا۔ اور یہ سلسلہ نور جس میں اولیاء اور صوفیاء چراغ نبوت سے اپنے چراغ جلا کر قیامت تک امت کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں، یہ سب ایک سلسلہ ہے اسی طرز پر کہ ان کی سیرتیں بنتی ہیں تو ولایت نصیب ہوتی ہے، سیرتیں بنتی ہیں تو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، تصوف و ولایت لنگوٹا کس لینے کا نام نہیں، اچھا لباس نہ پہننے کا نام نہیں، لمبا چوہا
اور لمبی دستاریں اور لمبی تسبیحاں ہاتھ میں صرف رکھ لینے کا اس کو تصوف اور ولایت نہیں کہتے. کوئی مخصوص قسم کی وضع قطع بنا لینے کا نام تصوف اور ولایت نہیں. کسی کو ڈرانے دھمکانے اور آنکھ کو سرخ کرنے کا ایک مشق ہوتی ہے، سرخ کرنے کی بھی مشق ہوتی. جس نے تھوڑی اونچی بات کی تو مشق کر کے سرخ آنکھ دکھائی، سمجھے کہ جلال میں آ گیا، شاید 14 طبق نہ ہلا کے رکھ دے. ان جال سازیوں کا نام ولایت نہیں ہے، ان جال سازیوں کا نام ولایت نہیں ہے. اور یاد رکھنے کے دعوے کا نام بھی ولایت نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کرنا خود اس بات کی کافی دلیل ہے کہ نہ صوفی ہے نہ ولی. دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے، ولی دعویٰ چھپانے کے لیے آتا ہے. یاد رکھ لیں، نبوت و ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت ظاہر ہونے کے لیے آتی ہے، ولایت چھپنے کے لیے آتی ہے. اور جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے میں بھسم کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، فلاں کو ایسا کر دوں گا، تو دعویٰ خود بول رہا ہے کہ دعویٰ کرنے والا شیطان ہوتا ہے. وہ صاحب درجہ اور صاحب رتبہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کسی مخصوص وضع قطع کا نام تصوف اور ولایت نہیں، اور بعملی کا نام تصوف اور ولایت نہیں. کوئی شخص سنت کا تارک ہو، شریعت کا تارک ہو، تقویٰ کا تارک ہو، طہارت کا تارک ہو، وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، نہ صوفی ہے نہ ولی ہے. اور پھر جو شخص دنیا کا طالب ہو، جس کے اندر دنیا کا حرص ہے، جو دوسروں کی جیبوں پہ نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کی جیبوں پر، دوسروں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے، اور ظاہری اور باطنی طریقے استعمال کر کے مال بناتا ہے، اور اس مال بنانے کی فکر میں دنیا میں رہتا ہے، وہ شخص جو کرتا پھرے نہ ولی ہے نہ صوفی ہے. یہ سب شیطنت کے روپ ہیں، یہ سب شیطنت کے روپ ہیں. تصوف کا تو پہلا قدم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا بندہ اور خدا کا محتاج ہو گیا. جس نے دنیا کی طلب سے، حرص سے، لالچ سے منہ پھیر لیا اور حرص و آس سے نفس کو پاک کر لیا اور خدا کی محبت کی دہلیز پر گر گیا، اور جس نے حسد، بغض اور اناد سے دل کو صاف کر لیا اور خدا کی محبت، اس کی طلب اس کے اندر غرق اور مستغرق اور فنا ہو گیا، اس کا تو آغاز سفر تصوف و صفات اور ولایت کا یہاں سے شروع ہوتا. اس کی پہچان رکھیں، اس کی پہچان رکھیں. اور ایک چھوٹی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آج کے دور میں ہر کام کے اندر جال سازی اور دھوکہ ہے، اور سب سے بڑے دھوکے دین کے اندر اور ولایت اور روحانیت کے نام پہ ہو رہے، تبلیغ میں ہو رہے، دین پر ہو رہے. ایک پہچان، جو شخص خود کو صوفی اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں اور دوسروں کی غیبت کرے، وہ دوسروں کا تذکرہ کرے اور غیبت کرے، بس اس کے بعد مزید اس سے کچھ قید کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے چلے جائیں. کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا حرام گوشت کھانا ہے، صوفی اور ولی کا کام نہیں ہو سکتا. وہ دوسروں کے چکر میں ہے، تو جب تک وہ دوسروں کے چکر میں ہے وہ رب کی طرف تو سفر ہی شروع نہیں کیا اس نے. اور جو رب کی طرف مسافر ہو گیا وہ دوسروں کے چکر سے آزاد ہو گیا. جسے رب کی محبت کی فکر ہو گئی اسے دوسرے کی فکر ہی کہاں رہی. فلاں کے پاس نہ جایا کرو، فلاں کی تقریر نہ سنا کرو، فلاں کے مزار پر نہ جایا کرو، فلاں کے اس پہ نہ جایا کرو، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے. ہر سلسلے کا رد، ہر پیر کا رد، ہر عالم کا رد، ہر ایک کے خلاف. جہاں غیبت دیکھو، منفی تبصرے دیکھو، دنیا کا دھیان دیکھو، سمجھ لو کہ شیطنت میں تو کمال ہو سکتا ہے مگر تصوف اور ولایت میں کوئی مقام نہیں ہے. تصوف اور ولایت کا سفر شروع ہی تب ہوتا ہے جب بندہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، مستغنی عن الدنیا ہوتا ہے اور محتاج اللہ ہوتا ہے، محتاج اللہ ہوتا ہے، مسافر اللہ ہوتا ہے، راجع عن الخلق ہوتا ہے. جو بھول جاتا ہے اسے وہم نہیں رہتا، جو اس وہم میں ہے اسے تو بھی مزہ ہی نہیں چکھا تعلق کا. اس لیے کہ جسے اس کی شراب محبت کے ایک گھونٹ تو کیا اس کی ایک تری قطرہ بھی مل جاتا ہے، اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ تو بیگانہ ہو جاتا ہے، بیگانہ خلق ہوتا ہے، بے نیاز خلق ہوتا ہے، حرص سے بے نیاز ہوتا ہے. اسے تو اس کی آشنائی اتنا کو جھولی میں ڈال دیتی ہے کہ دنیا کے انبار سامنے قدموں پہ بڑے ہوں وہ للچائی بھی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتی، اسے عادت بھی نہیں رہتی، اس کا من بے نیاز ہو جاتا ہے. ولایت اللہ کی دوستی ہے، اور یہ سلسلے
اولیاء و صوفیاء کے فیضان نبوت کے پھیلانے کے سلسلے ہیں، مگر ان کی مردان حق کی تلاش میں پہچان پیدا کریں۔ ایک جگہ پیر صاحب آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، 15 دن رہے، نماز نہیں پڑھی۔ ان کے مریدوں نے پوچھا، مجھ سے کہیں سوال کیا کہ پیر صاحب ہمارے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا آپ نے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کیا خبر، تم دنیا دار لوگ ہو، ہم تو ہر نماز مدینہ پاک میں جا پڑھتے، ہر نماز مسجد نبی میں جا پڑھتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کام بڑا آسان ہو گیا، اب ان کا کھانا بند کر دیں، کھانا بند کر دیں ایک ہفتے 15 دن کے لیے، پیسے بھر دیں ان کی جیب میں، پیسے دے دیں، ریال بھی دے دیں، کھانا بند کر دیں۔ اور انہیں کہیں کہ پیر جی آپ ہر روز 5 مرتبہ تو جاتے ہیں مدینہ پاک، وہیں ہوٹل سے کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ پیر نہیں رہے گا آپ کے، پھر پیر صاحب نہ رہے اور نہ پلٹ کر دوبارہ آئے۔ یعنی سمجھ آ گئی ان کی، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس بے سمجھی نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آدم کے لباس میں بڑے شیطان پھرتے ہیں۔ حق کی پہچان پیدا کرو، اللہ والوں کی پہچان پیدا کرو، اور ان کی پہلی علامت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے گورکھ دھندوں میں اور دنگے فساد میں اور فتنہ اور شر میں اور کذب و افتراء اور غیبتوں میں نہیں پڑتے۔ آپ یوں سمجھیں کوئی آپ کو بتا دے کہ دیوار کے پیچھے شیر ہے، ابھی آپ کو کھا جائے گا۔ اگر شیر کا ڈر آ جائے تو کوئی اور خیال رہتا ہے، اس کی غیبت کر لوں، لوگوں کو اس سے پیچھے ہٹا لوں، اس کے اوپر فتنہ ڈال لوں، دھیان رہتا ہے؟ جسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، شیر سے ڈر گیا، اس نے کسی اور کا دھیان کیا کرنا؟ وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں کسی اور کا دھیان کیوں کروں؟ تو جس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ ٹھیک 1 منٹ کے بعد تمہیں گولی مار دی جائے گی، تو موت کا ڈر آ گیا، جسے موت کا ڈر، اسے کہیں اب ذرا دوسروں کو برا بھلا کہہ لے، وہ کہے لعنت بھیجو دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، میری موت سر پہ ہے، میں اپنی آخرت بناؤں یا دوسروں کی باتیں کروں؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے عیب نظر آ گئے تو اب کسی کے عیبوں کا کیا ذکر کرے؟ اسے تو اپنی فکر کھا گئی، اپنی فکر کھا گئی۔ جان کا خوف آ جائے تو انسان کو کسی اور کا ہوش نہیں رہتا، اور اولیاء صوفیاء وہ ہیں جنہیں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، باقی ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے دل میں مقام پکڑ لیتا ہے۔ تو جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ غیبتوں کی فرصت ہوتی ہے، انہیں برا بھلا کہنے کی فرصت ہوتی ہے، اور چکر چلانے کی فرصت ہوتی ہے، مختلف اہتمام کرنے کی نہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور خدا کا خوف ان کی زندگی کا زیور بن جاتا ہے۔ بس پہلی اور آخری پہچان اولیاء صوفیاء کی زندگی کا تقوی ہے، تقوی زیور ہے، تقوی زیور ہے۔ اللہ پاک نے جن کو تقوی عطا کیا وہ صاحب صفا بھی ہو گئے، وہ صاحب ولایت بھی ہو گئے، اور جو تقوی میں جتنے اونچے ہوئے ولایت میں اتنے اونچے ہو گئے۔ اور یہ تقوی کا فیض حقیقت میں حضور علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی نبوت و رسالت کا فیض ہے۔ جن کو یہ نصیب ہوتا ہے تقوی کا فیض، وہی بارگاہ رسالت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور منصب ولایت کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی معرفت عطا فرمائے، اور اولیاء و صوفیاء کا جو کردار ہے دعوت و تبلیغ میں، حق یہ ہے کہ روشنی انہی سے پھیلی ہے، انہی سے پھیل رہی ہے، اور قیامت تک انہی کے ذریعے پھیلے گی۔ اور اسلام کی دعوت و تبلیغ اولیاء و صوفیاء نے جس انداز سے کی، اس انداز سے نہ کوئی کر سکا نہ کی جا سکتی ہے۔ اولیاء و صوفیاء کی تبلیغ میں کسی پر فتوے نہیں ہوتے تھے، اولیاء و صوفیاء کی تبلیغ کے کردار میں کسی پر فتوے نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو حضرت خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں ہندو بھی آ کے بیٹھتے تھے، انہوں نے تو ہندوؤں کو بھی دھکے دے کے اپنی مجلس سے نہیں نکالا تھا، وہ حسن اخلاق اور فیضان کرم سے تقدیر بدل دیتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبند، حضرت شیخ سہرورد اور حضور سیدنا غوث العظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ صوفیاء، یہ اولیاء، یہ اکابر، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سب اہل تقوی، اہل صفا، اہل ولایت،
इनकी बारगाह में हिंदू आते, सिख आते, काफिर आते, गैर मुस्लिम आते, ईसाई आते, मुसलमान भी आते, अच्छे भी आते, बुरे भी आते, मजलिस में बैठते, इसलिए कि तबीब के पास ज्यादा तो काम ही मरीजों का आना है। सेहतमंद तो कम आते हैं, तो मरीज बुरे लोग होते हैं, वो उन्हीं का रुजू होता है। तबीब का काम मरीजों को संवारना है, भगाना नहीं है। तबीब का काम मरीजों का इलाज करना है, धक्के देकर भगाना। निकल जाओ, तुम कौन होते हो, मत मेरे पास आओ। जो जलाल से भगाए वो सूफी नहीं, जो गुनाहगारों और गुनाहों की गलास्तों में लिपटे हुओं को भी प्यार से सीने से लगाए और धो धो के पाक कर दे, वो सच्चा सूफी है। वो साहिब तकवा है, वो साहिब विलायत है। वो साहिब तकवा हो, विलायत है कि उसे इसीलिए भेजा गया है कि वो लोग जो गुनाहों की हलाकतों में आलूदा हो चुके हैं वो आए, जैसे इनके मन धुल गए हैं, अपनी तवज्जो से उनके गंदे मनों को भी धो डालें, मुसफा कर डालें, तज़किया का फैज़ अता कर दें। तो सूफिया के यहाँ फतवे नहीं, खैर होती है। और आखिरी बात अलामत में ये कि सूफिया मुसलमानों को काफिर नहीं बनाते, काफिरों को मुसलमान किया करते। ये फर्क है जाहिर परस्तों का और बातिनी नूर वालों का। हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कि इतनों को काफिर बना दें, मुसलमानों को काफिर बनाने पर ही मेहनत करते रहते हैं। ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये बिदती है, ये बेईमान है, ये मुर्तद है, ये खारिज है इस्लाम। हमारी पूरी मेहनतें जिंदगी भर इस्लाम के दायरे से खारिज करने पर लगती रहती हैं। और सूफिया और आशिकान रसूल और गुलामान रसूल और औलिया, उनकी सारी मेहनतें वो जो दायरा इस्लाम से खारिज हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर इस्लाम में दाखिल करने पर लगती रहती है। हम लोगों को अपने किरदार के ताक़ुन से लोगों को दीन से निकालते रहते हैं, वो अपने किरदार की महक और खुशबू से काफिरों को दीन में दाखिल करते रहते हैं, दीन में दाखिल करते रहते हैं। तो इसलिए दावत और तबलीग तो सूफिया की होती है, बाकी तो सब बातें हैं, बाकी सब बातें हैं, कच्ची बातें हैं, दिखलावे की बातें हैं। दावत और तबलीग सच्ची वही है जो बतरीके सूफिया है, जो बतरीके औलिया है, क्योंकि उसमें मोहब्बत है, उसमें प्यार है, उसमें दर्द है। अल्लाह पाक ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ हिकमत और दानाई के साथ और दिल में उतर जाने वाली नसीहत के साथ। यूं लगो कि अगला समझे कि ये मेरे दुख दर्द का वारिस आ गया है। आज तबलीग और दावत करने वाले लोग और दीन की तबलीग करने वाले लोग यानी अपने आप को ये समझते हैं हम लोग कि सिर्फ वाज कर देना, तबलीग कर देना, खिताब कर देना हमारा फरीजा अदा हो गया। लोगों के दुखों और गमों का मदावा करना और उनका अपना बन के उनके दुखों और गमों के साथ मुताल्लिक होना और उनके दुख दर्द की दवा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने समझा ही नहीं, न विलायत को समझा है, न नबूवत को समझा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। वहां तो जिनके घर खाना ना होता वो खाना मांगने भी दर मुस्तफा पे आ जाते थे। जो बीमार होते, शिफा याब न होते, वो बीमारों को उठाकर भी दर मुस्तफा पे आ जाते। जो मकरूज होते और यहूदी तंग करते कि कर्ज दो और कर्ज लौटाने के पैसे ना होते, वो कर्ज चुकाने के लिए भी आका की बारगाह में आ जाते। आका के पास कुछ होता तब दे देते, कुछ ना होता बाजार से उधार उठाकर हाजतमंद की जरूरतें पूरी कर देते। ये किरदार था, ये किरदार नबुव्वत है, ये किरदार विलायत है। कुछ ना होता 90,000 दिन हम आका की बारगाह में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकसीम फरमा दिए हाजतमंदों में। एक साइल बाद में आया, फरमाया तुम देर से आए हो, मैंने तो सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो भूखा हूं, घर परेशानी है। फरमाया कोई बात नहीं, बाजार जा, जिस जिस चीज की तुम्हें जरूरत है बाजार से मेरे नाम पे उधार खरीद ले, जब रकम आएगी मैं चुका दूंगा। इब्ता अलैया फैजा जाना शैअन क़दैना, जा मेरे नाम पर उधार ले जा, जब रकम आएगी चुका दूंगा। तो वो किरदार नबूवत व विलायत है कि कुछ ना हो उधार उठा के भी दे दें। और एक हमारा किरदार है कि लोगों की जेब पे नजर रखते हैं और अगर अकीदतमंद कह दे जी कुछ नहीं घर में, तो कहते हैं कि उधार उठा के ही दे दो। वो उधार उठा के हाजतमंद की हाजत रवाई करते हैं, हम उधार उठा के डाके डालते फिरते हैं। विलायत नबूवत तकवा और किरदार से, तकवा और किरदार से है। उम्मत मुस्लिमा इस तकवा और किरदार से मालूम हो गई है। आखिरी मैसेज मेरा यह है कि मुसलमानों,
ہر چیز بعد میں کاؤنٹ ہوگی، پہلے تمہارا کردار اور تقویٰ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ ولایت کا پیمانہ یہی، نبوت اور رسالت کا پیمانہ یہی، ایمان اور اسلام کا پیمانہ یہی۔ اللہ معاف کرے، ہم خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، گروانوں میں جا کر دیکھیں، شرق سے غرب تک مسلمانوں اور کافروں کی ساری اقوام عالم کو دیکھیں، سب سے زیادہ بے کردار قوم کوئی ہو گئی ہے تو ہم ہو گئے۔ سچ ہمارے اندر نہیں رہا، محنت ہمارے اندر نہیں رہی، اخلاق ہمارے اندر نہیں رہا، دیانت ہمارے اندر نہیں رہی، کردار کلیتاً ہم نے ختم کر لیا ہے۔ اور کردار نہ رہے تو سمجھتے ہیں کہ خالی تسبیح اور نماز اور نفل پڑھ لیں اور ورد وظیفے پڑھ لینے سے شاید اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں مؤخر ہیں، سب سے پہلے کردار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلمانوں کردار بہتر کرو، ماں باپ کردار بہتر کریں گے تو اولاد کا بھی بہتر ہو جائے گا، اگلی نسلوں کا بھی بہتر ہو جائے گا۔ علماء اور مشائخ کے کردار تقویٰ سے مزین ہوں گے، مریدوں، عقیدت مندوں اور اتباع کرنے والوں کے بھی کردار بہتر ہو جائیں گے، اور ہمارے کردار بہتر ہوں گے تو اس کے باعث اللہ پاک ہماری اگلی نسلوں کے کردار کو بھی بہتر کر دے گا۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا پیغام ہے، یہی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال، احوال اور نیات کی اصلاح فرمائے اور ہمیں تقویٰ اور اعلیٰ کردار و اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔